پیرنٹ جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ گائیڈ لائن کے ساتھ اس کو لے کر چلیں, کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سوشل میڈیا بالکل ہی برا ہے تو یہ بھی غلط ہوگا. اس کے پازیٹیو جو ہے آسپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہیں. اب میرے 2 بیٹے ہیں, وہ سارا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں, کوئی بات چیت کریں تو وہ بھی تسلی سے جواب بھی نہیں دے رہے. اگر کوئی اس طرح کی کوئی ایویڈنس سامنے آئی ہے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو آپ نے بتایا ہے سوسائڈل کی طرف, تو یہ تو ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی بہت ہیں. اگر نیگیٹو امپیکٹس میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہماری کریٹیوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا نے ہماری جو یہ مارکیٹ ہے, ہمارے جو یہ مارکیٹنگ ہیں, اس کے بزنس کو کافی جو ہے نا ٹچ کیا ہے. Hey guys, I'm your host Aviya Khokar. No Chill News کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج ہم کرنے والے ہیں پھر سے ایک روڈ شو جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا سوشل میڈیا اور اے آئی, کہ کس طرح سے اے آئی اور سوشل میڈیا ہماری زندگیوں پر اثر کر رہے ہیں, کس طرح سے پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹس ہیومن لائف پر دکھنے کو ملتے ہیں. تو آج ہم لوگوں سے بات کریں گے اسی بارے میں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا اور اے آئی نے ہماری اور ہماری جنریشن کی زندگیاں ٹوٹلی چینج کر دی ہیں. آئیے ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس, آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا نے اور اے آئی نے اسپیشلی ہماری زندگیوں پہ کس طرح سے اثر کیا ہوا ہے, کہ نیگیٹو امپیکٹس ہماری لائف پہ پڑ رہے ہیں یا پازیٹیو امپیکٹس ہماری لائف پہ پڑ رہے ہیں؟ اچھا, ہر چیز کے نا پروز اینڈ کونز دونوں ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کی پازیٹیو سائڈ کی بات کریں تو اے آئی اور سوشل میڈیا سے یہ ہے کہ آپ کا کنٹینٹ بہت ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے, جو پریویس ٹائمز میں ہم لوگ بکس وغیرہ میں فائنڈ کرتے ہوتے تھے. اور اگر اے آئی کی ہم بات کریں تو ویسے ہمیں بہت ساری ویب سائٹس سرچ کرنی ہوں گی, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں پیجز کو سرچ کرنا پڑے گا, یوٹیوب کی ویڈیوز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو اے آئی میں وہ سب کچھ سم اپ ہو کے تو وہ آپ کو ایک جگہ پہ مل جاتا ہے. یہ پازیٹیو سائڈ ہے. اگر ہم اس کی نیگیٹیوٹی کی بات کریں تو سم ٹائمز جو ہے نا وہ, اب ایون آپ چیٹ جی پی ٹی کو بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, ایل ایل ایم میں یہ ایک ہمارے پاس ہے, اور اس کے نیچے مینشن بھی ہوتا ہے کہ سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے, تو آپ کائنڈلی اس کو ایک بار اپروو کر لیں, ٹھیک ہے. تو لیکن لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے. لوگ صرف وہاں سے انہوں نے سرچ کیا, جو انہیں چیز ملتی ہے وہ ایز اٹ از اس کو کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نیگیٹیوٹی اس کی سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو آپ ایک چیز پرووائڈ کریں تو ایٹ لیسٹ اس کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے نا. یہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے ان چیزوں کی, ٹھیک ہے. اور لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیلتھ اپنے ایشوز وہ بھی اس کی گائیڈنس بھی چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے اے آئی سے لینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اسٹوڈنٹس ایز اٹ از اپنی اسائنمنٹس کاپی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سب کچھ اتنا ہمارے کلچر میں اب تک جو ہے نا وہ انکلکیٹ ہو چکا ہے, جس کو ہونا نہیں چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں گی کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں, جو کہ 16 بچوں کے پیرنٹس نے چیٹ جی پی ٹی پہ کیس کیا ہے کہ بچوں نے سوسائڈل اٹیمپٹس کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ ان بچوں نے ایسا کرنے کی کوشش کیوں کی, یا ان کو کیوں لگا کہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھنا پڑے گا یا ہمیں اسی سے مدد مل سکتی ہے؟ اگین آئی آلریڈی مینشن لیک آف اویئرنیس. بچوں کے پاس نالج نہیں ہے. آپ دیکھیں اپنے بچوں کو کوئی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی ایجوکیشن بھی تو پرووائڈ کریں نا. آپ نے بچوں کو کہہ دیا, سب جگہوں پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا ہے, آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی. ڈو یو تھنک کہ جو انفارمیشن وہ دے رہا ہے وہ ایکوریٹ ہے یا نہیں؟ آئی پرسنلی ہیو ٹرائڈ مینی ٹائمس. بہت سارے سولوشنز ہمارے سافٹ ویئر کے پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ میں نے اس میں انسرٹ کیے کہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی کہ یہ کتنا جو ہے وہ ایکوریٹ آنسر کرتا ہے, اور اس نے ٹوٹلی رانگ دیا. تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں لوگوں کو اویئرنیس بھی بتانی پڑے گی. سوائے اس کے ہم نے پرووائڈ کر دی ہے تو ٹھیک ہے, ہمارا فرض ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر جو اتنی ساری ہماری ویب سائٹس بین ہوئی ہیں نا, تو وہ آپ ذرا ان پہ بھی دیکھیں, یہاں پہ بھی تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے کیا نیگیٹو امپیکٹس ہماری لائف پہ پڑ رہے ہیں اور کیا پازیٹیو امپیکٹس ہماری لائف پہ پڑ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے دیکھیں ہر چیز کے نا پازیٹیو اور نیگیٹیوز تو ہوتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا اگر آپ پازیٹیو امپیکٹ دیکھیں تو ایک پبلک اوپینین ہے, ایک فریڈم آف اسپیچ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ دور بیٹھے ان چیزوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو پہلے ایز آف ایکسیس نہیں تھی. جس طرح اسمال میڈیم بزنسز ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا ایک بہت وائٹل رول پلے کر رہا ہے. اسمال اور میڈیم بزنسز کے لیے جو فری لانسرز ہیں یا وہ لوگ جو انٹرپرینیورز ہیں نئے ان کے لیے تو سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ایک ٹول ہے.
लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें फेक न्यूज़, फेक प्रोपगंडा और जिस तरह 5th जनरेशन वॉरफेयर्स की वो सारी चीज़ें हैं, तो वो जो भी आपकी यूथ है वो ऐसा वेपन इजीली यूटिलाइज हो सकती है, तो ये डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे भी रिसेंटली हमारे सामने एक केस आया है कैलिफोर्निया में, बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हुए देखा है और उसमें मदद की जा रही थी चैट जीपीटी की तरफ से, जो कि एआई है हमारा। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया आने से पहले आपके बच्चों की लाइफ आपके साथ कैसी थी, और सोशल मीडिया आने के बाद या उनको फ़ोन्स देने के बाद अब उनकी लाइफ में क्या चेंज आया आपके साथ, आपके घर में? बेसिकली देखें तो सोशल मीडिया एक टूल है, इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। अब ये पेरेंट जो है वो उनको चाहिए कि वो गाइडलाइन के साथ इसको लेकर चलें, क्योंकि देखें अगर हम ये कहें कि नहीं ये सोशल मीडिया बिल्कुल ही बुरा है तो ये भी गलत होगा। उसके पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इसकी नेगेटिविटी को कितनी जो है वो कंट्रोल करके उसको नेगेटिविटी को कम से कम किया जाए तो उससे डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर आप जिस तरह चैट जीपीटी की बात की, इसी तरह ग्रोक बहुत अच्छा एक एआई टूल है, इसी तरह क्लाउड है, बहुत सारे नए से नए जो है वो डीप सीक है, बहुत नए यानी और भी आते जा रहे हैं। तो ये सब जो है वो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को ऊपर से ऊपर ले जा सकते हैं। सिर्फ ये है कि अभी इस वक्त जो है इस चैलेंज ये है कि इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, क्योंकि ये सबके लिए नया है, पेरेंट्स के लिए भी नया है, बच्चों के लिए भी नया है। तो इसलिए बहुत हद तक मुमकिन है कि इसकी जो है वो गलत असरात जो हैं उसको इतना अच्छे से मिटिगेट ना किया जा सके। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए कि पेरेंट्स को किस तरह से लेकर चलना है उसको। आप क्या चेंज देखते हैं सोशल मीडिया के बाद आपके बच्चों के साथ, आपके रिलेशन में, और सोशल मीडिया से पहले क्या रिलेशन रहे हैं आपके बच्चों के साथ? मेरा बेटा है 13 साल का, अब उससे मोबाइल आखिरकार जो छीनना पड़ता है ठीक है, वो इस हद तक जो है वो जाकर वो मसला होता है। तो डेफिनेटली ये मसाइल तो हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनको अब ये साथ साथ जब उसको बताया है, समझाया है। अब एक चीज़ है कि डोपामीन सर्ज जो होता है, उसको मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं कि देखो बेटा ये डोपामीन सर्ज होता है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो उसमें मज़ा आता जा रहा है आपको और आप मज़ीद उसके अंदर गुम होते जा रहे हो। तो ये थोड़ा उसे जब एजुकेट किया तो उसको अब समझ आना शुरू हो गई है। तो इसी तरह उन पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चों को कि किस तरह से उसकी नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया आने के बाद हमारे बच्चों की लाइफ हमारे साथ कैसी हो गई, हमारे साथ ताल्लुकात कैसे हो गए, फ़ोन्स या सोशल मीडिया से पहले उनके ताल्लुकात हमारे साथ कैसे थे? आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। असल में सोशल मीडिया आने की वजह से ना बहुत मनफी असरात पड़े हैं। अब मेरे 2 बेटे हैं, वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई बातचीत करें तो वो भी तसल्ली से जवाब भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बस तो लगे हुए हैं सारा दिन। और तालीम के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। इस तरह काफ़ी मनफी असरात पड़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं बच्चे, वो उस सिलसिले में काफ़ी अपनी खर्चा भी चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ जो है ना उनकी हैंडल कर रहे हैं। हमारे सामने एक रिसेंटली केस आए हैं जो कैलिफोर्निया में कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हुए देखा है, जिनमें उन्होंने मदद ली है चैट जीपीटी की और एआई की, डिफरेंट टूल्स उन्होंने यूज़ किए हैं कि किस तरह से हम सुसाइड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं या इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे बच्चों की लाइफ पे इस वक्त पड़ रहे हैं? अच्छा, इसमें एक पहली बात तो ये है कि जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ तो मैंने तो जो है वो अपने स्टूडेंट को इसका यूज़ जो है वो सिखाया है, और बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों ने इसको यूज़ भी किया, चैट जीपीटी यूज़ किया, आज डीप सीक जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जितने भी एआई टूल्स हैं वो सारे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह की कोई एविडेंस सामने आई है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपने बताया है सुसाइडल की तरफ, तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरे नॉलेज में तो चूँकि यहाँ पे तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है, तो इसलिए जो है मैं तो कहता हूँ कि इसका पॉजिटिव यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हो रहा है हमारे यहाँ, यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, प्रोफेसर खुद कर रहे हैं, मैं खुद जो है वो कर रहा हूँ। तो हमें तो इसका जो है ना वो इस टाइप का अगर कोई ऐसा है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसके लिए जो है वो फिर चैट जीपीटी और ये जो जितने ये एआई टूल्स के जो ओनर्स हैं उनको जो है वो ये मतलब को तजावीज़ दी जा सकती हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो है वो उन पे जो है वो कोई अपना इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है वो चेक वगैरह लगा दें ताकि जो है वो इस तरह की अटैम्प्ट जो है वो ना हो सके। आपको क्या लगता है अगर हमारी जनरेशन इस वक्त इतने डिप्रेशन में जा रही है, जो उन्होंने इतने बड़े कदम उठाए हैं,
ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈپریشن کے پیچھے کون سی ریزنز ہو سکتی ہیں ہماری جنریشن کی آج کی؟ اس میں تو میرے خیال سے ہمارے ہاں تو جو ہے وہ بہت زیادہ، چونکہ ایک تو اوور پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور دوسرا بچے جتنے بھی جو گریجویشن وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ جابس نہیں ملتی. تو ایک تو یہ فیکٹر جو ہے وہ جاب کا ہے کہ بچوں کو اپنا جو بھی ان کا وہ کوالیفیکیشن ان کی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ملتی. مطلب ایک جگہ پہ ہم نے خود جب انٹرویو کیے لیکچرر کے لیے تو ایک سیٹ تھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی 500 اپلیکیشن تھی، اور جس میں کم از کم جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ جو ہے وہ کوئی 50 سے زیادہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ تھے. تو ڈیفینیٹلی جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر تو سائیکولوجیکل امپیکٹس جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آئیں گے. سر آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوشل میڈیا کے امپیکٹس ہیں ہیومن لائف پہ، ہماری جنریشن پہ، کس طرح سے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس پڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے سامنے ریسنٹلی کیس آئے ہیں کیلیفورنیا میں کہ 16 بچوں کے پیرنٹس نے یہ کیس درج کروایا اگینسٹ چیٹ جی پی ٹی کہ ان کے بچوں نے سوسائڈل اٹیمپٹس کی ہیں، اور اس میں جو مدد کی گئی ہے یا ان میں اس بچوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ کس طرح سے ہم سوسائڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی ڈپریشن کی وجہ ہے یا کیا ریزنس ہیں جو زیادہ سے زیادہ ہمیں نیگیٹو امپیکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب دو رستے ہیں نا، ایک اچھائی کا بھی ہے ایک برائی کا بھی ہے. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی ڈگر پہ چلتے ہیں، اس کو وہ بہت ہی ڈیپلی اس کے اندر وہ ایموشنلی اس رستے پہ چل پڑتے ہیں، جس وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو انسان دیکھیں اشرف المخلوقات ہے، انسان کو سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھانے چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا معاشرہ بھی اور اس کے علاوہ پیرنٹس کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہونا چاہیے، جو اپنے بچوں کو اچھا جو ہے نا گائیڈ کریں، ان کو اچھا بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بری سوسائٹی سے اور برے رستوں سے بچیں. تو یہ سب سے مین چیز ہے. تو معاشرے میں دیکھیں نا استاد کو کیوں چوز کیا جاتا ہے کہ استاد جو ہے وہ معاشرے میں ایک اہم رول ہوتا ہے، وہ سب کو اچھا گائیڈ کرتا ہے، ان کو اچھے راستے دکھلاتا ہے، تو وہ پھر انسان آگے سیدھے راستے پہ چلتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ انسان، یہ خود انسان کی جو ہے نا بیسکلی انسان دیکھیں کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یہ تو ہر معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، یہ دونوں چیزیں تو ہے ہی ہیں. تو یہ باقی انسان کی جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے جو ہے نا کسی چیز کا. دیکھیں اب سوشل میڈیا کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے ہمیں بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں جن سے ہم روزمرہ کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. ہم میڈیسن دیکھتے ہیں، ہم اس کے علاوہ الیکٹرانک کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ چیزیں کہ اس سے فائدہ بھی ہے. یہ تو ہم انسان جو ہے نا خود چوز کرتا ہے غلط اور رائٹ کو نا. تو یہ انسان کی بیسکلی جو ہے نا یہ چوز اچھی ہونی چاہیے. ایجوکیشن سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس فون سب سے پہلے آ جاتے ہیں اور اسکول وہ بعد میں جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیز سے کس طرح سے اور کتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں ہمارے بچوں کی لائف پہ، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارا فیوچر بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں؟ اوکے ویل میں بائی پروفیشن خود بھی جو ہوں وہ ٹیچر ہوں. تو میں بیسیکلی اس حوالے سے جو ہے بتانا یہی چاہوں گی کہ جب ہر چیز اب دیر از اے لاٹ آف اے آئی ٹولس جو آ چکے ہیں، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے، اور لوگ اس کو پرچیز بھی کرتے ہیں. ایک طرف سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی بہت ہیں. اگر نیگیٹو امپیکٹس میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہماری کریٹیوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بائس ان بائس والی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہر چیز کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. اگر تو ہم اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول وے میں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہیں، ہر چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے. لیکن اگر بالکل اسے پہ ریلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی، آپ پھر آگے مطلب نیو چیزیں جو ہے ڈسکور ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ خود لکھتے ہو، آپ سوچتے ہو، وہ زیادہ بیٹر وے میں ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پازیٹیو اور کتنے نیگیٹو امپیکٹس ہیں جس نے ہماری زندگیوں کو ٹوٹلی چینج کر کے رکھا ہوا ہے؟ بالکل آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے بغیر میرے خیال میں جو ہے نا انسان کی لائف میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. سوشل میڈیا کے بغیر جو ہے نا ہماری زندگی جو ہے نا پہلے کے دور میں تو ہم چلو گزارا ہو جاتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اس کا استعمال یہ ہے کہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا نیگیٹو طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں.
ہمیں چاہیے کہ ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ اس کو ہم پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں اور نگیٹو طریقے پہ ہم کبھی نہ جائیں. ہماری اپنی چوائس ہے انسان کی کہ اس کو کیسے یوز کرتا ہے, لیکن اس کی یوزز جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے فائدے ہیں. جیسا کہ آپ ایزی پیسہ کے اس پہ جائیں, سوشل میڈیا میں ایزی پیسہ ہے. ایزی پیسہ کے ذریعے آپ اپنے گھر میں جو لوگ باہر ہیں, جو لوگ پردیس میں رہ رہے ہیں, وہ اپنے گھر میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. لیکن اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں. دیکھیں جی, اب ہر چیز جو ہے نا سوشل میڈیا آنے کے بعد ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مارکیٹنگ ہوگی, آپ کسی بھی چیز میں. اب میں موبائل فیلڈ سے منسلک ہوں. ٹھیک ہے, اب اے آئی کافی ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے, اور سوشل میڈیا پہ کچھ آپ 50-60% جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے ورک کے لیے نا بہتر ہے. آپ اس سے آپ گرو کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو. ٹھیک ہے, آن لائن مارکیٹنگ سے, آن لائن طریقے سے آپ ارن کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی اب یہ جو سوشل میڈیا نے ہماری جو یہ مارکیٹ ہے, ہمارے جو یہ مارکیٹنگ ہیں, اس کے بزنس کو کافی جو ہے نا رچ کیا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے اب زیادہ آن لائن کے اوپر وہ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں شاپنگ پہ. تو یہ چیز ہے. اب سوشل میڈیا ٹھیک ہے, اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ جو ہماری جو مارکیٹس ہیں, جو مارکیٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کافی بزنس نیچے آ رہے ہیں, اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, کچھ جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ انفلوئنسر ہے وہ نیگیٹو جو ہے, آپ جیسے گیمبلنگ چل رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, اس چیز کا نقصان ہے. اس چیز کو روکنا چاہیے. اکثر ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو سوشل میڈیا یا فون یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک نشے کے برابر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان یا ہماری جنریشن جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے نشے بن چکے ہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے کہ یہ ایک نشے کے مترادف ہے. جس طرح ہم کسی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہم سوشل میڈیا کے بھی عادی ہو سکتے ہیں, اور ہو چکے ہیں, ہو سکتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم موبائل استعمال نہ کریں یا سوشل میڈیا کی کوئی بھی ایپ ہو, ٹک ٹاک ہو, انسٹاگرام ہو, یوٹیوب ہو, وہ استعمال نہ کریں, ہمیں ایک بے چینی ہوتی ہے اور اس چیز کے ہم عادی ہو چکے ہیں, اور یہ نشے کے مترادف. جی ویورز, آج ہم اپنے شو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کے شو میں ہم نے جانا کہ کس طرح سوشل میڈیا کے نیگیٹو اور پازیٹیو امپیکٹ ہیں ہماری لائف پہ, اور زیادہ تر آج ہم نے جو لوگوں سے بات چیت کی ہے, ہمیں نیگیٹو امپیکٹس زیادہ سننے کو ملے ہیں. تو آپ بھی ہمیں اپنے ریویوز شیئر کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے. ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ہماری لائف پہ پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹس دے رہی ہے. تو میں آپ کو ملوں گی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم. ٹل دین, ٹیک کیئر اینڈ گاڈ بلیس یو. You are watching Apna Watan.